سانحہ مری جو ہوا ہے تو عوام کو بہت شدید غم و غصہ ہے. عوام میں کوئی حکومت پر ملبہ ڈال رہا ہے، کوئی ہوٹل مالکان پر، کوئی مری کے لوگوں پر ڈال رہا ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، بالکل اس میں دیکھیں جو انتظامیہ ہیں بالکل ان کا قصور ہے، اور تحصیل انتظامیہ ہوگی. RMC نیوز کی ٹیم SW پنجاب CEO RMC نیوز راولپنڈی میڈیا سیل راجہ عمر خان صاحب کے پاس پہنچی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر، آپ سانحہ مری کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل جی، ہمیں بہت دکھ ہے، افسوس ہے. جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری حکومت ان کو کمپنسیشن بھی دے گی. اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو اناؤنس کیا ہے، آپ ٹی وی پہ خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ بھی مری میں موجود تھے کوریج کے سلسلے میں. تو ایکشن بھی ہو رہا ہے وہاں، اور الحمدللہ بالکل جو قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی حکومت کو. اور سب سے بہتر ہم اپنی لا انفورسز ایجنسیوں کو، پولیس کو، 1122 کو، اور خاص طور پہ پاک فوج کو، جنہوں نے بچے ہوئے پھنسے جو افراد تھے ان کو نکالا ہے وہاں سے، ورنہ یہ کیجویلٹیز زیادہ ہو سکتی. ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا یہ واقعہ رونما کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل یہ انتظامیہ کی نالائکی ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے تحصیل، اور بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کی نااہلی ہے، جس وجہ سے یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہے، یہ کیجویلٹیز اور جو اموات ہوئی ہیں. ہمیں بہت دکھ ہے اس پہ. لیکن ہوٹل مالکان تو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے تو اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے. لیکن عوام بولتی ہے کہ انہوں نے ایک رات کا 50 سے 60-70 ہزار روپے کرایہ وہ ہم سے مانگ رہے تھے، تو ہم کہاں سے ان کو دیتے ایک رات کا، جس کی وجہ سے ہمیں رات باہر گاڑیوں میں گزارنی پڑی، اور اس کے نتیجے میں اتنی اموات ہو گئی. تو اس آپ کیا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہوٹل مالکان ہیں، تو ہوٹل مالکان کے خلاف آپ کیا کوئی حکمت عملی، آپ کو اس طرح کی کیا آپ کی سوچ ہے کہ آئندہ اس طرح کا وقوع نہ ہو، اس طرح کے حالات نہ بنے مری میں سیاحوں کے ساتھ؟ بالکل جی، یہ ایک میں تو ان کو مافیا ہی کہوں گا. جو عوام کی جانوں سے کھیلیں گے تو وہ مافیا ہی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو کاروبار چل رہے ہیں یا یہ ہوٹل چلیں گے، ٹھیک ہے، یہ ٹورسٹ وہاں جائیں گے، عوام جائے گی تو ان کے ہوٹل چلیں گے. اگر عوام نہیں جائے گی تو یہ خالی ہوٹل لے کے بیٹھے رہیں گے یہاں. دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے، ٹھیک ہے، فوٹیج موجود ہے، سسٹم سارا آج کل جدید دور ہے. میری بات سنیں، پہلے بھی مری میں واقعات ہوئے ہیں جو سیاحوں کو مارتے رہے، لیڈیز کو، ان کی فیملی کو مارتے رہے. اس کے بعد حکومت نے کیا حکمت عملی طے کی ہے جو ان کے رویے میں کوئی اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بالکل ایسے واقعات ہوئے ہیں پیچھے بھی، اور اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں مری کی جو انتظامیہ ہے، میں تو ان کو کہوں گا کہ ان کو کارروائی کرنی چاہیے. آپ ہر چیز
پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہر چیز آپ قیادت پہ ڈال دیتے ہیں، کم از کم وہ حکومت کے انڈر ہی ہے ایڈمنسٹریشن۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، سیاح زیادہ سے زیادہ پاکستان آئیں، وہ اس صورت میں آئیں گے جس ٹائم یہاں پر ان جگہوں پر ان علاقوں پر امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، عوام محفوظ ہوگی، عوام ان کا مال و جان محفوظ ہوگی، تبھی عوام یہاں پر سیاح یہاں کا رخ کریں گے۔ اگر اس طرح کے معاملات جو یہ وقوع ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ عوام پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ حالات دیکھ کے پاکستان کی طرف سیاحت کا سوچیں گے بھی؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں بالکل یہ پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں ان کا ویژن ہے کہ سیاحت کو فروغ دینا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جتنی بھی، میں تو پھر کہوں گا کہ بالکل یہ جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس کا قصور ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہے ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے نوٹس بھی دیا ہے، خود بھی وہاں گئے ہیں اور کئی ہوٹل آپ نے دیکھے ہیں سیل کیے ہیں، اور کچھ جو لوگ تھے انہوں نے کمپلینٹس کی تھی کہ جی یہ وہاں برف پھینکتے ہیں تو صبح راستہ بند کرتے ہیں اور وہاں گاڑیاں ٹرک وغیرہ کھڑا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے گاڑی کا۔ بالکل، تو وہ آپ دیکھیں نا وہ آلریڈی اریسٹ ہے وہ بندہ، اور اس کے علاوہ سر ایک بندہ تو نہیں ہے، تو کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ کریک ڈاؤن انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ایک ہی بندے کو کیا ہے فی الحال، جو ایک چھوٹا سا کارندہ ہے، جو بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، مافیا جو بیٹھا ہوا ہے، ان کے متعلق آپ کیا کریں گے؟ کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ بالکل دیکھیں جی، ہم تو بالکل عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوامی ہیں، اور میں تو بالکل اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بھی انہوں نے ابھی بلکہ ریسنٹلی ہوٹل بھی سیل کیے ہیں اور ان کی چیخیں بھی نکلی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی ہے حکومت کے اگینسٹ بھی اور اداروں کے اگینسٹ بھی۔ دیکھیں ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی۔ میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے، اس میں ان کا وہ ایک جو ان کا صدر تھا وہ کہتا ہے کہ یہ ان عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی شکلیں دیکھیں کہ یہ ایک رات کا 40 سے 50 ہزار روپے کرایہ بھر سکتے ہیں۔ اس کی گفتگو سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح عوام کو مخاطب ہو رہا ہے، سیاحوں کو، پاکستانی عوام کو، اپنے ان کے مہمانوں کو، وہ مہمان بن کے ان کے پاس جاتے کہ ان کو بول رہا ہے کہ ان کی شکلیں دیکھیں کہ وہ 60 سے 70 ہزار روپے کرایہ دینے والے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے تو نہیں اچھی لگی، آپ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی ہم مذمت کرتے ہیں بالکل، اگر انہوں نے کہا ہے، اور آئی تھنک میں نے بھی یہ سنا ہے، اور وہ میں پریس کانفرنس ان کی میں نے دیکھی بھی ہے، اور بالکل ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر یہ عوام کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہماری حکومت ان کے خلاف سٹینڈ لے گی، اور حکومت ہماری عوام کے ساتھ ہے۔ اب عوام تقریباً پورے پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی وہ مری کا بائیکاٹ کرے، لیکن نہیں، مری کا تو بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی پیاری وادی ہے، وہ ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ مری میں انشاءاللہ رونقیں بحال ہوں گی، اور بہت اچھے لیول پہ یہاں ٹورسٹ آئیں گے، اور انشاءاللہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں گے کارروائیاں بھی ہوں گی اور ہو رہی ہیں، اور کافی ہوٹل بھی سیل ہوئے ہیں اسی وجہ سے۔ جو دیکھیں گلٹی ہے حکومت نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ، اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بلکہ سب سے پہلے پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں انہوں نے عوام کے لیے جو کچھ کیا ہے قابل تحسین۔ پاک فوج کا بہت اہم کردار ادا ہوا ہے سانحہ مری میں۔ وہ آئے ہیں تو معاملات
بہت بہتر سے بہتر ہو گئے، اور عوام کے چہروں پہ ایک خوشی سی آ گئی. جو پھنسی عوام تھی برف کے ایک سیلاب میں، ایک مشکل حالات میں پھنسی تھی، پاک آرمی آئی ہے اور پاک آرمی نے ان کی مدد کی، ان کی ہیلپ کی، ان کو اس مشکل سے باہر نکالا. تو اس بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ بالکل جی، ہماری پاک افواج ہے اور ہمیں فخر ہے اپنی افواج پہ، اور ہر مشکل گھڑی میں افواج پاکستان بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے، اور پاک افواج نے دنیا میں لویا منوایا ہے اپنا، اور نمبر 1 پاکستان آرمی ہے دنیا کی. بے شک زلزلہ ہو، بے شک سیلاب وغیرہ، یہ جو فلڈز وغیرہ آئے تھے اس میں امدادی کاروائیاں ہوں یا یہ مری سانیاں ہوں، پاک فوج ہر وقت پیش رہتی ہے. اور آپ دیکھیں بارڈروں پہ بھی الحمدللہ دفاع کرتی ہے، اور ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے. جو لوگ پاک افواج کے اگینسٹ بیان دیتے ہیں یا یہ ان کو سوچنا چاہیے، پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں آپ لوگ، پھر آپ پاک فوج کے خلاف منہ کھولیں. یہ ہمارا ادارہ ہے پاک فوج ہم میں سے ہے، ہم پاک فوج میں سے ہیں. الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، اور بالکل وہ سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. جو لوگ وہاں پر اس حادثے کا شکار ہوئے، جہاں وقت ہوئے، ان کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جی بالکل جی، ان کو کمپنسیشن کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی، اور کافی ان کو مراحت بھی دی جائیں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو بھی اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ان کو سزائیں بھی دی جائیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھل فور ان کے خلاف ایکشن لے، مافیا کو ختم کیا جائے، اور عوام کو ایک اچھی سہولت وہاں پر میسر کرے عوام کے لیے. بالکل. اور ابھی ہمارے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب نے اناؤنس بھی کی ہے، اور ضلع کے درجے کا مری کے لیے، چلے وہ تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ایک سڑکوں کا جال بچھانے کا مری نے اعلان کیا ہے. پھر انہوں نے جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں سیاح وغیرہ آتے ہیں مری میں، ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ پارکنگ پلازے بنانے کا اعلان کیا ہے، اور ان کی گاڑیوں کے لیے کہ رش نہ بنے. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد مزید وہاں 2 تھانوں کے قیام کا اعلان کیا. عوام کہتی ہے کہ مال روڈ کے علاوہ کہیں پہ پولیس نہیں نظر آتی، کوئی وارڈن پولیس نہیں، کوئی تھانہ پولیس نہیں، عوام کی جان و مال بالکل محفوظ نہیں. صرف آپ کو پولیس ملے گی تو مال روڈ پر ملے گی، اس کے علاوہ کہیں روڈ پر پولیس نہیں، جس کی وجہ سے عوام میں شدید خوف و ہراس ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے ابھی اناؤنس ہوا ہے مری میں 2 تھانے بننے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں نفری بھی زیادہ ہوگی، اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. مشین جو روڈ صاف کرتی ہے، روڈ سے برف صاف کرتی ہے، وہ صرف مال روڈ کے ارد گرد ہی نظر آتی. اس کے علاوہ بھی کافی جگہ ہیں جہاں سے یہ روڈ بلاکنگ ہوئی ہے، جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، وہاں پر تو دور دور تک مشین کا نام نشان ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر 5 کلومیٹر بعد کوئی اس طرح کا جگہ، کوئی اس طرح کا بنائے گاڑیوں کے لیے، بڑی جو ہم مشینری ان کو میسر ہو، اور روڈ کو مسلسل روڈ کی صفائی کی جائے. بالکل جی، انشاءاللہ پنجاب حکومت بھی اور فیڈرل حکومت بھی پیشگی ہے ہماری، اور بالکل ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ نئی مشینری ان کو پرووائڈ کی جائے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فیوچر میں انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور
بالکل ان کو مشینری ملے گی انشاءاللہ، جس سے بہتری ہوگی، اور مزید تھانے بھی بننے جا رہے ہیں، اور وہ بھی عوام کی سہولت کے لیے بننے جا رہے ہیں۔ جو جتنے بھی سیاح یہاں آتے ہیں دور دراز سے، تو انشاءاللہ ان کی سہولیات کا حکومت ہماری خاص خیال رکھے گی انشاءاللہ۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوٹلز اور کمروں کا ریٹ فکس کر، تاکہ کوئی مافیا اس طرح کو کوئی کسی سیاح سے اوور چارجز، اوور بلنگ نہ کرے۔ ٹول پلازے، پارکنگ، ہوٹلنگ کے مت لیں۔ بالکل جی، ہم پیروی کرتے ہیں آپ سے، اور یہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور بل بھی کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، کمرے کا ہو، ہوٹل کا ہو، تاکہ ہوٹل مالکان اس کا ٹیکس بھی پے کرے نا۔ بالکل بالکل جی، یہ ہونا چاہیے، اور ہم اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور سی ایم پنجاب سے کہ ہوٹل مالکان ہیں جو، ان کی منمانیاں بہت زیادہ ہیں، ان سے جتنے بھی عوام ہیں جو مری آتے ہیں دور دراز سے، تو یہ ان کے لیے بہت پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں، جن میں ہوٹلوں کے کرائے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو گاڑیوں کے ٹائروں اوور چارجز ہوتے ہیں، گاڑیوں کے چین وغیرہ سسٹم ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کافی حکومت بلکہ کاروائیاں کر رہی ہیں ان کے اگینسٹ، اور انشاءاللہ بیٹھ کے کوئی یہ لائے عمل تیار ہوگا تو انشاءاللہ یہ بہتری آئے گی اس میں۔ اچھا، آپ ایک سماجی شخصیت ہیں، اس تعارف کا اپنے محتاج ہیں۔ لیبر، مزدور، بیوہ خواتین، یتیم بچے ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے آپ بہت سرگرم ہیں، آپ بہت کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے، ان لوگوں غریب عوام کے لیے مزید اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسکول ہو گیا، فیس ہو گئی بچوں کی، اور اسپتال، ادویات کی فراہمی، اور ان کے حقوق تھانوں میں، کچہریوں میں ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں۔ جی بالکل جی، یہ دیکھیں بیسکلی یہاں ہمارے ملک میں 70 سے 80% لیبر ہے، کسان، لیبر، آپ کسی بھی اس میں شکل میں دیکھ لیں تو لیبر ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کی بیک بون ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، لیڈر ہیں، ان کو جتوایا ہے، تو یہ ان کی طاقت ہے۔ تو انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی یہ بھی پنڈی ڈویژن میں بھی 20 تاریخ سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہیلتھ کارڈ کا، اور اس کے بعد یہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 12,000 ان کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد احساس پروگرام شروع کیا ہے ہاسپٹل میں، جو ادویات اور علاج غریب عوام کی مفت کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے۔ لیکن آج ہم کو ایک ویڈیو وصول ہوئی ہے پولی کلینک ہاسپٹل سے، جہاں پر ادویات کے نام پر غریب عوام کو تذلیل کی جا رہی ہے۔ غریب عوام کی گھنٹوں قطار میں ان کو انتظار کروایا جا رہا ہے، مجبور غریب عوام میں ادویات پہنچ سے، غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ آپ اس کو متعلق بالکل جی، حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور یہ ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، پولی کلینک ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے، اور بالکل ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اور اس میں لیڈیز ہیں، مزدور ہیں، بزرگ ہیں، تو عوام تو نوٹس نہیں مل رہی ہے۔ عوام تو نوٹس کا بول رہی کہ اس کے خلاف سخت سے سخت نوٹس لیا جائے، وزیر اعظم صاحب سے اپیل کر رہے ہیں۔ بالکل جی، اور ہم بالکل عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم بھی وزیر اعظم پاکستان کو RMC کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ جو انتظامیہ ہیں عوام کی تذلیل کر رہی ہے، ہماری حکومت تو دیکھیں ان ہاسپٹلز وغیرہ کو فنڈ دے رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ابھی 10 لاکھ اس میں ہیلتھ کارڈ، جو آپ کا جو ID کارڈ ہے وہی ہیلتھ کارڈ ہے آپ کا،
تو یہ پورے پنجاب میں ہونے جا رہا ہے، کے پی میں ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی صوبوں میں بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کریں گے. اور دیکھیں اگر کسی ایک جگہ پہ یہ ایشو آ رہا ہے انشاءاللہ یہ نوٹیفائی ہوگا اور ہماری حکومت کارروائی کرے گی. ہم بھی اپیل کرتے ہیں دوبارہ، وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بالکل وہ ذلیل کرتے ہیں اور ادھار لے کے وہ باہر سے پھر میڈیسن لیتے ہیں. تو دیکھیں فنڈ دیتی ہے ہماری حکومت ان ہاسپٹل وغیرہ کو جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، تو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوگا نظام. اگر آپ کہیں کہ جی یہ 24 گھنٹوں میں نظام ٹھیک ہو جائے اور پرائم منسٹر ہمارے عمران خان کر دیں تو دیکھیں ٹائم لگے گا. اور پہلے دن سے وہ محنت کر رہے ہیں عوام کے لیے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کے فیوچر کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. نائس ٹو میٹ یو جی. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور سیم ٹو یو. یہ تھے SW پنجاب CEO RMC نیوز راولپنڈی میڈیا سیل راجہ عمر خان نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہم ان کے شکر گزار. محمد زبیر خان تنولی RMC نیوز، نمائندہ RMC نیوز راولپنڈی، اسلام آباد.